كتابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، دوستو، بھائیوں، میرے مخدوم حضرت مولانا حافظ گلزار احمد آزاد صاحب برسہ برس سے اس پروگرام کو تسلسل کے ساتھ جاری و ساری رکھنے پہ آپ بلا شبہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کار خیر کا اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان سراج الامت حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہے. بظاہر یہ ایک شخصیت کا عنوان ہے کہ کسی شخصیت پہ گفتگو کی جائے، اور جب کسی شخصیت پہ گفتگو ہوتی ہے تو اس شخصیت کے ذاتی اوصاف، کردار، احوال، علمی مقام و مرتبہ، ان کی دینی خدمات، ان کے علمی اسفار، ان کے اساتذہ، ان کے شاگرد، ان کا فکر، ان کی فکر، نظریہ، یہ چیزیں زیر بحث آتی. لیکن میرے خیال میں جب ہم گفتگو کا عنوان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی طے کرتے ہیں تو یہ عنوان صرف ایک شخصیت کا نہیں، ایک پورے نظام کا اور ایک فکر کا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ گفتگو سے قبل میں دو باتیں بطور تمہید عرض کروں گا. پہلی بات، اللہ جل جلالہ نے حضور نبی مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا منصب مکمل فرما دیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ کسی کو اثر نو تاج نبوت سجایا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ پاک نے دو نظام قیامت تک جاری کیے، اور ان دونوں نظاموں کی ضرورت تھی. ایک نظام مجددین کا اور ایک نظام مجتہدین کا.
ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ مجددین کا کام ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس دین پہ چھوڑ کے گئے تھے، بعد میں لوگوں نے اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات کی بنیاد پہ کچھ ایسی باتیں دین میں شامل کر دی جو دین نہیں تھی۔ مرور زمانہ سے ایسا ہو گیا کہ کچھ چیزیں دین میں شامل کر دی گئیں جبکہ وہ دین نہیں تھی۔ سابقہ امتوں میں جب کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو اللہ پاک نبی بھیجا کرتے تھے جو امت کو صحیح دین پہ لائے، کھڑا کرا۔ جبکہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا، لوگوں کے بگڑے ہوئے مزاجوں کی وجہ سے، بگڑی ہوئی فکر کی وجہ سے جو دین میں اضافہ ہو گیا ہے، اس اضافے کی کانٹ چھانٹ کر کے، صفائی کر کے، چھلنی لگا کے دین کو اصل شکل، اصل حالت میں پیش کرنا، جس شکل میں اللہ کے نبی دے کے گئے تھے، اس عمل کا نام تجدید، یعنی کہ دین کو اثر نو انہی بنیادوں پہ لانا جن بنیادوں پہ اللہ کے نبی دے کے گئے تھے۔ یہ خدمت انجام دینے کے لیے جو طبقہ ہوتا ہے، جو افراد ہوتے ہیں، جو رجال ہوتے ہیں، انہیں مجدد کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری رکھا ہے۔ ہر دور میں ایسے افراد آئے جنہوں نے مجددیت کی شان پائی، مقام پایا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے پہلی صدی ہجری کے اختتام پر جن شخصیات کو بطور مجدد شمار کیا ہے، ان میں ایک امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی۔ حالانکہ یہ تو حاکم وقت تھے، مگر حضرت شاہ صاحب کا نقطہ یہ ہے کہ دین میں جب اضافہ آتا ہے وہ سیاسی بنیاد پہ آئے تب، خالصتاً دین کی بنیاد پہ آئے تب وہ اضافہ ہی ہوتا ہے، وہ بگاڑ ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز مجدد بن کے آئے، جنہوں نے سیاست کے اندر جتنا گند آ چکا تھا ایک صدی کے اندر سب کو صاف کیا۔ دوسرا شعبہ اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کیا مجتہدین کا۔ مجتہدین کی محنت کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے امت کو نت نئے مسائل کا سامنا ہوگا، اور ہر امتی براہ راست قرآن و سنت میں غوطہ زن ہو کے وہاں سے مسئلہ نہیں نکال سکتا۔ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی ہمت کی بات نہیں ہے کہ وہ از خود قرآن و سنت کی طرف جائے اور وہاں سے اپنا مسئلہ خود حل کرے، خود نکالے۔ جس طرح ہماری عام دنیا کی زندگی میں علاج معالجہ ہر بندے کی ضرورت ہے، لیکن بیماری کی تلاش اور بیماری کا علاج دریافت کرنا یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ افراد ہیں، وہ افراد ہمہ وقت جستجو میں رہتے ہیں، ہمہ وقت تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ مختلف امراض کے
علاج تلاش کرتے ہیں، ادویات تلاش کرتے ہیں، ان کی تیار کردہ اور تجویز کردہ علاج کو باقی لوگ عمل میں لاتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک نے علماء کا ایک ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ جس سلسلہ میں ایسے افراد آئے جنہوں نے قرآن و سنت کا براہ راست گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، قرآن و سنت کے اندر غوطے لگائے اور وہاں سے علم حاصل کر کے مسائل حل کیے، امت کی رہنمائی کی۔ اس پورے عمل کا نام ہے اجتہاد۔ یہ بھی امت کی ضرورت تھی۔ تو یہ دو شعبے اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے امت کو نصیب فرمائے ہیں۔ جس شخص کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان و عقیدہ ہے، وہ ان دونوں شعبوں کو برحق سمجھے گا اور ان دونوں شعبوں سے بھرپور رہنمائی بھی لے گا۔ اب دوسری بات یہ سمجھے، پہلی بات یہ بطور تمہید آئی، اب آئیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ جو اللہ نے سلسلہ مجتہدین جاری فرمایا، اس سلسلہ مجتہدین کے اہم ترین رکن رب تعالی کا چناؤ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کے عمل کو فروغ دیا ہے۔ یہاں ہمارے پاس دوست یہ سوال کر دیتے ہیں، جی اگر اجتہاد اتنا ہی ضروری ہے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس ابو حنیفہ کی رائے پہ عمل کرتے تھے؟ یعنی کہ امام ابو حنیفہ کی جو آراء ہیں یہ فقہ حنفی کہلاتی ہیں۔ فقہ حنفی یہ تو بعد کے اندر سامنے آئی، اس سے پہلے لوگ کس فقہ حنفی پر عمل پیرا تھے؟ یہاں یہ نقطہ سمجھتے جائیے، اس پہ ہم انہی دوستوں سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ یوں سوال کرو گے تو پھر سوال تو یہ بھی بنے گا کہ آج ہم ہر مسئلے کے اوپر پوچھتے ہیں یہ بخاری میں آیا ہے، مسلم شریف میں آیا ہے، ابو داؤد شریف میں آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بخاری شریف سے پہلے لوگ کس بخاری کا حوالہ پوچھتے تھے؟ بخاری شریف سے پہلے لوگ کس مسلم شریف کا حوالہ پوچھتے تھے؟ بخاری شریف سے پہلے لوگ، مسلم سے پہلے لوگ، ترمذی سے پہلے، ابو داؤد نسائی سے پہلے لوگ کس ترمذی، کس نسائی، کس ابو داؤد کا حوالہ پوچھتے تھے؟ جی یہ بخاری میں آیا ہے، جی نسائی میں آیا ہے، ترمذی میں آیا ہے۔ تو جواب یہاں آپ حضرات یہ دیں گے، جی نہیں، وہ کتابوں کے نام تو نہیں لیتے تھے، البتہ حدیث کہا کرتے تھے، حدیث میں آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کی اسرار ضروری نہیں، اصل اسرار کس پہ ہونا چاہیے؟ حدیث میں۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے جس اجتہادی عمل کو فروغ دیا، میں لفظ بول رہا ہوں فروغ دیا، جس اجتہادی عمل کو فروغ دیا، جس اجتہادی عمل کو مربوط کیا، مضبوط کیا، کتابی شکل دی، یہ اجتہادی عمل تو صحابہ میں بھی چلا آ رہا تھا۔ یہی اجتہادی عمل حضرات صحابہ کرام میں تھا، یہی اجتہادی عمل حضرات تابعین میں تھا، یہی اجتہادی عمل چلا آ رہا تھا۔ تو جس طرح بخاری شریف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ضرورت محسوس کی کہ حدیثیں جو لوگوں کے سینوں میں ہیں ان کو کتاب میں لے آئیں، آسانی ہو جائے گی، بعین ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی فقہی آراء کو، اپنی فقہی سوچ کو
اپنے فقہی استنباطات کو کتابی شکل دے دی ہے، لہذا کتابی شکل اگر جرم ہے تو یہ جرم تو محدثین بھی کر چکے، اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ سلسلہ مجتہدین کی اہم ترین کڑی ہے۔ آپ پہ میں گفتگو ابھی شروع بھی کر رہا، ایک اور بات بطور تمہید عرض کر، یہ جو اجتہاد کا عمل ہے اور مجتہدین محنت کرتے ہیں، اسے قیاس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ حیثیت کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے دو لفظ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے دین میں وہ اتھارٹی جو دین کو ثابت کرتی ہے، وہاں حوالہ آ جائے تو اس سے حوالہ نہیں پوچھتا، وہ خود حوالہ ہوتا ہے۔ حوالہ سے حوالہ نہیں پوچھتے، وہ خود کیا ہوتا ہے؟ حوالہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کوئی بات کہہ دے، ہم قرآن سے حوالہ نہیں پوچھیں گے کہ قرآن کریم آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ کے پاس اس کی کیا بنیاد ہے؟ قرآن خود حوالہ ہے۔ لہذا جو بات قرآن کریم ارشاد فرمائے گا وہ مثبت دین ہے، یعنی دین کو ثابت کرتی ہے۔ یا اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دے وہ خود حوالہ ہے، اللہ کے نبی سے حوالہ نہیں مانگا جائے گا کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی خود دلیل ہے۔ تو قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثبت للدین ہے، دین کو ثابت کرتے ہیں۔ جو فقہ اور اجتہاد کا عمل ہے یہ مثبت للدین نہیں بلکہ یہ مظہر للدین ہے۔ مظہر للدین کا مطلب کہ بات دین کی ہے، عام لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، عام لوگوں کی اس تک رسائی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے الفاظ کے پردوں میں، چھپی ہوئی ہے دلیل کی گہرائی میں۔ اس کو آگے قیاس نے اور مجتہدین نے واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے، وجود نہیں بخشا۔ تو اجتہاد کا عمل جو اللہ نے جاری کیا ہے، مجتہدین قیامت تک آئیں گے، یہ مجتہدین یہ مثبت للدین نہیں بلکہ مظہر للدین ہے۔ کیا ہے؟ یہ مظہر دین کو واضح کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، بناتے نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو فقہ کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ اصول الشاشی سے شروع ہو جائیں، نور الانوار پڑھیں، حسامی پڑھیں، توضیح پڑھیں، متقل پڑھیں، فقہ کی اور اصول فقہ کی اور کتابیں پڑھیں، ان سب کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دی گئی ہے کہ قیاس مثبت شریعت نہیں ہے، مظہر شریعت ہے۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یا دیگر جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں، یہ دین کے مد مقابل کسی مذہب اور کسی سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہی کو کھولتے ہیں، دین ہی کو واضح کرتے ہیں۔ اب یہ دو باتیں جب سامنے بنیادی طور پہ آ گئی، پہلی بات کہ اللہ نے ختم نبوت کے صدقہ میں، جیسے ہمارے تبلیغ والے دوست کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ پاک نے امت کے ذمے دعوت و تبلیغ کا کام لگایا ہے۔ تو ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو ہم بھی یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے صدقہ میں اللہ پاک نے امت کو دو مبارک سلسلے عطا کیے ہیں۔
ایک سلسلہ مجددین کا اور دوسرا سلسلہ مجتہدین کا۔ مجددین لوگوں کی طرف سے بڑھائے گئے، اضافہ کیے گئے تمام امور کو کانٹ چھانٹ کر کے باہر پھینکتے ہیں اور دین کو اصل حالت میں پیش کرتے ہیں، اور مجتہدین لوگوں کو آنے والے مسائل میں پوری قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ دو مبارک سلسلے، چونکہ یہ کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، اب نبی آنے نہیں، جب نبی آنے نہیں تو اللہ نے یہ سلسلہ اس امت میں جاری و ساری فرمایا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پر اب آئیے گفتگو۔ یہ میں نے دو باتیں بطور تمہید اس لیے عرض کی ہیں کہ اگر آپ کسی کے سامنے امام ابو حنیفہ پیش کریں بحثیت نمازی کے وہ اچھے نمازی تھے، جی بسم اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ پیش کریں جی وہ حاجی بھی تھے، حج بھی کرتے تھے ہر سال، جی بسم اللہ، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آپ امام صاحب کو پیش کریں جی متقی بڑے تھے، جی ٹھیک ہے۔ آپ پیش کریں وہ تجارت کرتے تھے، بڑے کھری تجارت، صاف ستھری تجارت، جی بڑی اچھی بات ہے۔ وہ نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، معاشرے میں ہمسایوں کا خیال رکھنے والے تھے، غریب پرور تھے، یہ سارے تعارف کراتے چلے جائیں تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر اعتراض کس میں ہے؟ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان کان کیوں دراز ہوتی ہے؟ پھر کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ پیش کریں گے بطور مجتہد، اس وقت لوگ کہیں گے جو منکرین ہیں، معترضین ہیں، جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو نئی بات آ گئی، یہ تو نیا دین بنانے والی بات آ گئی۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بحثیت مجتہد، بحثیت امام فقہ، یہ لوگوں کو منوانا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ ان کی شخصیت کا جو اصل روپ ہے وہ اصل روپ امام فقہ ہونا ہے، ان کا اصل روپ مجتہد ہونا ہے، ان کا اصل روپ اس سلسلے کو جاری و ساری فرمانا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فقہ کی تدوین کے امام ہیں، فقہ کی تدوین کے امام ہیں۔ اصل میں کچھ لوگوں کو بعض الفاظ سے ناواقفیت کی وجہ سے بڑا رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم ایک ہے اس کی تنزیل یعنی نازل ہونا، آسمانوں سے تنزیل، اور ایک ہے قرآن کریم کی تبویب۔ قرآن کریم کی تبویب، تبویب کا مطلب ہے پارے ترتیب کے ساتھ، سورتوں کو ترتیب کے ساتھ کتابی شکل میں بند کر دینا، کتابی شکل میں بند کر دینا۔ اب اگر میں یوں کہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام تبویب ہے، کہ انہوں نے قرآن کریم کو کتابی شکل دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن انہوں نے بنایا ہے، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے قرآن بنایا، یا بعد کے زمانہ میں قرآن کریم کی بڑی خدمت ہوئی، قرآن کریم پہ نقطے بھی لگے، قرآن کریم پہ اعراب بھی لگے، قرآن کریم کے اور کئی حوالوں سے خدمت ہوئی، تو جس پہلو سے خدمت ہوئی اس پہلو سے کسی کو کہہ دیں کہ یہ بانی ہے، تو اس کا مطلب قرآن بنانا نہیں، بلکہ اس پہلو سے قرآن کی خدمت ہے۔
ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ کے رسول نے خود جمع نہیں کیے. آپ علیہ السلام نے خود کتابی شکل میں کو لکھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بعد کے اندر جمع ہوئے ہیں, بعد میں کتابی شکل میں آئے ہیں. اب اگر کسی بھی محدث کو کہہ دیا جائے کہ وہ حدیث کے امام تبویب ہے, اور یہ جو حدیث کی کتابیں جمع ہیں ان کا اسلوب بھی بتا رہا ہے. مثلا کسی کتاب کو ہم کہتے ہیں جامع, یہ جامع ہے, جیسا کہ بخاری شریف الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ پورا بخاری شریف کا نام ہے. بخاری شریف کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ نام ہے کتاب کا. ایسے ہی ترمذی شریف, ایسے ہی دیگر حدیث کی کتابیں کسی کو سنن کہتے ہیں, کسی کو جامع کہتے ہیں, کسی کو مسند کہتے ہیں. یہ نام اگر اس ترتیب کے مطابق ہم کسی محدث کو کہہ دیں کہ فلاں محدث امام تبویب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حدیثیں گھڑی ہیں, اس نے حدیثیں بنائی ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ مبارک سلسلہ جو چلا آ رہا تھا اس کی اس پہلو سے خدمت کی ہے. تو فقہ اور اجتہاد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے چلا آ رہا تھا, صحابہ کے زمانہ سے چلا آ رہا تھا, تابعین کے زمانہ سے چلا آ رہا تھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے وہ فرد ہیں جنہوں نے اس کو مضبوط کیا, اس کے اصول بیان کیے. اس لیے آپ کو مدون فقہ کہا جاتا ہے, بانی فقہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین بنانے والے, بلکہ اس کو مضبوط کرنے والے, مربوط کرنے والے ہیں. احباب کرام, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اب تھوڑا سا تعارف ہو جائے. آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے, نام آپ کا ابو حنیفہ نہیں بلکہ نام کیا ہے؟ نعمان بن ثابت. سن 50 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. 80 ہجری, 50 نہیں, سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے کوفہ شہر میں, اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. آپ کا نام نعمان ہے اور کنیت ابو حنیفہ ہے. یہ کنیت کس بنیاد پہ ہے اسے سمجھیں, یہاں سے بھی بڑی ساری باتیں واضح ہو گئی. کنیت ایک سلسلہ, یہ ایک اسلوب ہے پرانا بزرگوں سے چلا آ رہا. بزرگوں کیا خود اللہ کے نبی سے چلا آ رہا ہے, اللہ کے نبی سے. یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی. کنیت نسبی یہ ہوتی ہے کہ اپنے نسب میں سے کسی فرد کے نام پر کنیت بیان کی جائے. مثلا بیٹے کے نام پہ یا بیٹی کے نام پہ یا پوتے کے نام پہ, کسی بھی اپنی اولاد میں سے کسی کے نام پہ جو کنیت جاری کی جائے اسے کہتے ہیں کنیت نسبی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم, اپنے بیٹے قاسم کے نام پہ. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو حفص, اپنی بیٹی کے نام پہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ, ایک بیٹے تھے, اس بیٹے کے نام پہ کنیت ابو عبداللہ. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو الحسن, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کنیت ابو الحسن. ایسا اور صحابہ کرام کی بھی بہت ساری کنیتیں.
دوسری ہوتی ہے کنیت وصفی۔ کنیت وصفی کا مطلب ہے کہ کسی شخصیت میں کوئی وصف کردار کا، کوئی غالب حال کا اتنا زیادہ ہو کہ اس وصف کے اوپر کنیت چل پڑے۔ جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری کنیت ہے ابو تراب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور گرمیوں کا موسم ہے، پیٹ کے اوپر سے کمر سے کپڑا ہٹ گیا، مسجد کا صحن کچا تھا، مٹی تھی، 2-3 بار کروٹ لی تو مٹی ہی مٹی جسم کو لگ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو اس وقت فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ جس وقت یہ کسی شے کی طرف یا کسی حال کی طرف، وصف کی طرف کنیت ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس وصف کا باپ ہو۔ یہ نحو کے طلباء جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا باپ، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے والا، کہ یہ وصف اس میں بہت ہے۔ جیسے ابو تراب کا معنی مٹی والا، کسی کے اندر کلام کرنے کی بہت عمدہ صلاحیت ہو اسے کہتے ہیں ابو الکلام۔ معنی یہ نہیں کہ کلام کا باپ، بلکہ عمدہ کلام کرنے کا ماہر، کلام کرنے والا، عمدہ بیان کرنے والا ہو تو اسے کہتے ہیں ابو البیان، بہت اعلیٰ بیان کرنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت، یہ کنیت وصفی ہے۔ ہریرہ بلی کے بلونگڑوں کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ساتھ بلی کا بچہ بھی تھا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلی کے بچے کا باپ، بلکہ مطلب کیا ہوا؟ بلیوں سے پیار کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت وصفی ہے ابو بکر، خیر کے کاموں میں پہل کرنے والا۔ ہر خیر کے کام کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق بنتے ہیں، خیر کے کاموں میں پہل کرنے والا ابو بکر۔ تو یہ کنیت وصفی ہے۔ تو کنیت وصفی بھی چلتی ہے، کنیت نسبی بھی چلتی ہے۔ اب آئے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ، یہ کنیت کون سی ہے؟ نسبی ہے کہ وصفی ہے؟ نسبی ہونے کے لیے ہمیں کوئی بنیاد نہیں ملتی، نسبی ہونے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ملتی، اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی بیٹا حنیف نہیں تھا، نہ کوئی بیٹی حنیفہ بی بی تھی کہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو حنیفہ ہوتے، لہذا کنیت نسبی نہیں۔ بیٹا کا، بیٹے کا نام حماد، اگر بیٹے کی طرف نسبت کرنی ہوتی تو ابو حماد ہوتے، لیکن بیٹے کی طرف نسبت کی نہیں۔ اب یہ کنیت وصفی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت وصفی ہے۔ وصفی کیا ہے؟ حنیف اس امت کا وصف ہے، اس امت کی شان ہے، اس امت کا لقب ہے، اس امت کا لقب ہے، اس امت کی شان ہے۔ اس ملت کو کیا کہتے ہیں؟ ملت حنیف، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے قبل جو جملے پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ لفظ حنیف کا معنی ہوتا ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ کسی
ایک شے کی طرف ہو جانا، دوسروں کا خیال نہ رہے، پوری یکسوئی کے ساتھ کسی ایک طرف مائل ہو جانا۔ اگر عربی ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھیں تو حنف، اونٹ کی جو کوہان ہے یہ پوری ایک طرف جھک جائے، پورا میدان پورا جھکاؤ ایک طرف ہو جائے تو اسے حنف کہتے ہیں۔ تو حنیف کا معنی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے پورا جھکاؤ، پوری یکسوئی، پورا میدان ایک طرف ہو تو وہ حنیف ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کا لقب دین حنیف ہے کہ اب تمام ادیان کو چھوڑ چھاڑ کے پوری یکسوئی کے ساتھ پورا میدان، پورا جھکاؤ جس مذہب کی طرف ہوگا وہ مذہب حنیف، دین حنیف ہے۔ اب ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ پوری یکسوئی کے ساتھ جس دین پہ چلنے والا بندہ ہے وہ ابو حنیفہ ہے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ پورا میدان، پورا جھکاؤ، دائیں بائیں نہیں، ملت حنیف کی طرف بہت زیادہ۔ یہ اب کی، یہ اب ہو یا اخ ہو، یہ جو رشتوں کے نام ہوتے ہیں نا، یہ بھائی یا باپ، عربی والے بار بار اس کی مثالیں دیتے ہیں، کل اخوات، باقی ان کی بہنیں۔ یہ بہنیں نہیں ہوتی، یہ بہنیں نہیں ہوتی۔ نحو کی کتابوں میں جو بار بار الفاظ آتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب، اخ، ابن، یہ رشتوں کے نام ہیں۔ ان کی جب نسبت ذوی العقول کی طرف ہو، یعنی کہ انسانوں کی طرف ہو، اس وقت تو مراد رشتہ ہی ہوتا ہے، رشتہ ہی ہوتا ہے۔ فلاں کا باپ ابو القاسم، قاسم کا باپ، اس وقت رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کی نسبت غیر ذوی العقول کی طرف ہو، یعنی کسی شخصیت کی طرف نہ ہو، کسی شے کی طرف ہو، اس وقت ان کا معنی والا ہوتا ہے، کہ کثرت کے ساتھ یہ صفت والا، بہت زیادہ یہ صفت پائی۔ ابن الوقت بھی تو کہتے ہیں، ابن الوقت، بہت زیادہ وقت کا پجاری۔ ابن الدرہم والدینار، پنجابی میں کہتے ہیں فلانا سے پیسے کا پتر ہے۔ اب پیسے کا پتر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا باپ پیسہ ہے، بلکہ پیسے کا حریص، پیسے کی لالچ رکھنے والا۔ ایسے ہی ابو حنیفہ کا معنی کہ ملت حنیف کا انتہائی وفادار۔ اب یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کنیت ہے، اور ان کی کنیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی آراء پر جو عمل کیا جاتا ہے اور آراء کو نام دیا جاتا ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فقہ حنفی ہے۔ تو فقہ حنفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ فقہ حنفی دراصل ملت حنیف کے ساتھ پوری وفاداری کا نام ہے، پورے جگہوں کا نام ہے، پورے میدان کا نام ہے۔ اس پہ میں ایک چھوٹی سی نظیر پیش کروں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز ہے حدیثوں کو پڑھنے کا، حدیثوں پہ عمل کرنے کا، وہ ترک حدیث کا نہیں ہے، ترک حدیث کا نہیں۔ ترک حدیث کا مطلب ہے کہ کوئی بہانہ ملا، یہ حدیث موضوع چھوڑ دو، یہ حدیث ضعیف یہ چھوڑ دو، یہ حدیث فلاں یہ چھوڑ دو، یہ حدیث فلاں یہ چھوڑ دو، یہ ترک حدیث کا۔ اچھا حیرت کی بات ہے، بعض آدمی ہوتے ہیں وہ تارک حدیث۔ کیا ہے؟ تارک حدیث۔ وہ آپ کوئی حدیث میں پیش کرے وہ فوراً حدیث چھوڑنے پر چلا جائے، چھوڑنے پہ آ جائیں کہ تارک حدیث ہے، اور نام رکھ لیتے ہیں۔ ہے کیا وہ تارک حدیث؟ آپ انہیں کوئی حدیث پیش کریں اسے چھوڑیں گے، قبول نہیں کریں گے، وہ قبول۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
کا جو مزاج ہے پوری فقہ حنفی کو دیکھ لیں، ترک حدیث کا نہیں ہے بلکہ توافق حدیث کا ہے۔ ترک حدیث کا نہیں بلکہ توافق حدیث کا ہے کہ اگر قرآن کریم نے کوئی آیت پیش کی، حدیث بظاہر الفاظ کے اعتبار سے قرآن کے لفظوں کے سے الگ نظر آ رہی ہے، اس کا مفہوم الگ نظر آ رہا ہے، یہاں ترک حدیث نہیں، توافق حدیث ہے کہ ہم اس کا مضمون وہ دیکھیں جو قرآن کے لفظوں کے موافق ہو۔ اور اگر حدیث میں بھی ایک حدیث اور مزاج کی، ایک اور کی، ایک حدیث کا بظاہر مفہوم اور دوسری حدیث کا بظاہر مفہوم اور، یہاں بھی حنفی مزاج ترک حدیث نہیں کہ حدیث چھوڑ دو، بلکہ یہاں بھی مزاج توافق حدیث ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے اندر نقطہ مشترک کوئی ہو سکتا ہے، کوئی مشترک بات ہو سکتی ہے، کوئی مشترک مفہوم ہو سکتا ہے۔ مشترک مفہوم ڈھونڈنے کے لیے، حل کرنے کے لیے پورے کا پورا ایک فن وجود میں آیا، پورا فن وجود میں ہے۔ اصول فقہ کے اندر پورا ایک فن ہوتا ہے کہ جس وقت معارضہ نظر آ جائے، دفع معارضہ کے اصول کیا ہے، تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ابو حنیفہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین حنیف سے وابستہ ہیں، تو وہ حدیث کو ترک کرنے کے قائل نہیں ہے بلکہ توافق کے قائل ہے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، میں نے شخصی طور پہ تو تعارف ان کا بہت تھوڑا کرایا ہے، لیکن جس حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اس حیثیت سے میں نے ان کی شخصیت کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پہ، صورت پہ اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا